میرے ملک پاکستان میں بے شمار شخصیت ایسی ہیں جن کے بے شمار سماجی کاموں کو بھولا نہیں جا سکتا۔ ان ایک میں ایک ایسی شخصیت بے شمار سماجی رہنما اور فلاح کار شخصیت محترم بلقیس عیدی ہے۔ عبدالستار عیدی کی وفات کو ابھی چند برس ہی گزرے تھے کہ ان کی اہلیہ جو ہزاروں لاوارث بچوں کی ماں، بے سہارا اور بے گھر لوگوں کی مسیحا بنی ہوئی تھی، وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ بلقیس عیدی گجرات کے قصبے بنٹوا میں 14 اگست 1947 کو جنم لیا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ اپنے والدین کے ہمراہ کراچی منتقل ہو گئی۔ وہ بچپن ہی سے ہمدرد اور نرم دل رکھتی تھی اور اپنی آئندہ زندگی میں بھی انہوں نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے کبھی بھی رنگ و نسل اور مذہب کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں رکھی۔ جب بھی کسی کو ان کی مدد یا سہارے کی ضرورت پیش آئی، وہ ہمیشہ خدمت کے لیے حاضر رہتی۔ لوگوں کی مدد کے دوران ان کے ماتھے پر شکن نہیں آئی۔ نرم دل ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کے بے لوث کام آنے کی وجہ سے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اپنے فلاحی کاموں کو مزید جاری رکھنے کے لیے اس دور میں جب نرسنگ کے شعبے کی طرف خواتین کی رجحان بہت کم تھا، انہوں نے عبدالستار عیدی کے قائم کردہ نرسنگ ٹریننگ اسکول میں باقاعدہ پیشہ ورانہ تربیت حاصل کی۔ بلقیس بانو کی محنت، جوش اور لگن کو دیکھتے ہوئے عبدالستار عیدی نے نرسنگ کے شعبے کی ذمہ داریاں انہیں سونپ دی۔ بلقیس بانو نے نرسنگ کے شعبے میں انتہائی محنت سے کام کیا اور ان کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے عبدالستار عیدی نے انہیں اپنی شریک حیات بنانے کا فیصلہ کر لیا اور اس طرح وہ 1966 میں بلقیس بانو سے بلقیس عیدی بن گئی۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی عیدی فاؤنڈیشن کے لیے وقف کر دی۔ شادی کے بعد بلقیس عیدی قدم قدم پر عبدالستار کے ساتھ شریک سفر رہیں اور اس دوران ان کو کبھی اپنی ذاتی زندگی انجوائے کرنے کا خیال نہیں آیا۔ بے سہارا لوگوں کی خدمت، بے گھر ہونے والی خواتین کو ادارے میں جگہ دینا اور خواتین سے متعلق تمام فلاحی کاموں کی نگرانی بلقیس عیدی کرتی۔ ادارے میں زندگی گزارنے والے بے سہارا بچوں کے لیے ان کے دل میں ماں جیسا ہی درد موجود رہتا تھا۔ ہزاروں لاوارث بچوں کے عبدالستار عیدی اگر ابو تھے تو بلقیس عیدی ماں کہلاتی تھی۔ بلقیس عیدی اکثر کہا کرتی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ میں پورے پاکستان کی ماں ہوں۔ عبدالستار عیدی کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے شوہر کے خدمت انسانیت کے مشن کو جاری رکھا اور اپنے بیٹے فیصل عیدی کے ساتھ لوگوں کی خدمت میں مصروف رہتی تھیں۔ عیدی ہومز میں جہاں صحت مند بچے موجود ہوتے تھے، وہاں معذور بچے بھی بہترین پرورش پاتے تھے۔ یہ معذور بچے وہ تھے
جنہیں ان کے رشتہ دار عیدی ہومز میں چھوڑ جاتے تھے، اور بلقیس عیدی ان بچوں کی خصوصی طور پر تماداری اور دیکھ بھال میں مصروف رہتی۔ عیدی ہومز میں پلنے والی بچیوں کو نہ صرف تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے، بلکہ جوان ہونے کے بعد ان کی شادی بھی کر دی جاتی ہے۔ لڑکیوں کے لیے جب رشتے آتے ہیں تو لڑکے اور اس کے اہل خانہ کو سخت پوچھ گچھ سے گزرنا پڑتا ہے۔ غرض انسانیت کے لیے بلقیس عیدی کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بلقیس عیدی کو ویسے تو کسی اعزاز کی ضرورت نہیں تھی، ان کے لیے یہی اعزاز کافی تھا کہ وہ خلق خدا کی بے لوث خدمت کر رہی تھی، اور اس خدمت کا اجر انہیں آخرت میں اپنے رب سے ملے گا۔ لیکن بلقیس عیدی کو دنیا میں بھی کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ 1986 میں انہیں رومن میگسیسے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انسانیت کی خدمت کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے حلال امتیاز عطا کیا گیا۔ بھارتی لڑکی گیتا کی دیکھ بھال پر بھارت نے 2015 میں مدر ٹریسا ایوارڈ سے نوازا۔ گزشتہ برس انہیں ایک بین الاقوامی ادارے نے دہائی کی بہترین شخصیت قرار دیا تھا۔ 15 اگست 2022 کو مختصر علالت کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کی وفات کی خبر سن کر ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ عیدی ہوم کی ماں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔